ہر اچھا کام، ہر اہم کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب وہ اچھا کام عبادات میں سے ہو، نماز ہو، وضو ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، یا پھر آپ کے روزمرہ کے معمولات ہوں، اچھا کام ہو۔ اب جیسے کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر معاملے میں آپ بسم اللہ شریف کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بے شمار برکتیں نازل ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تمہیں میں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ مصیبت کے وقت تم اسے پڑھا کرو؟ تو حضرت علی مرتضیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیا کرو۔ جیسی بھی مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، وبا ہوگی، انشاءاللہ تعالی اس ورد کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، اب سنیے، انتقال کے بعد بھی بسم اللہ کی برکت دیکھیے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل دینے کے بعد اس کی پیشانی پر شہادت کی انگلی سے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے، اور اس کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا جائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں انتقال ہونے والے کو پہنچیں گی، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات خیر کی برکت سے اس کے گناہوں میں تخفیف بھی فرما دے، اس کی مغفرت بھی فرما دے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے ہے، اسم اعظم میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ جس دعا میں اسم اعظم کو شامل کر لیا جائے وہ دعا اس کی برکت سے قبول ہو جاتی ہے۔ تفسیروں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، 1000 نام وہ ہیں جو صرف ملائکہ کو معلوم ہے، 1000 نام وہ ہیں جو انبیاء کرام جانتے ہیں، 300 نام توریت میں، 300 انجیل میں، 300 زبور میں، 99 نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں، اور ایک نام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب فرمایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو 3 نام اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں، ایک اللہ، ایک رحمان، ایک رحیم، یہ 3 نام وہ ہیں جس میں اتنی برکتیں ہیں کہ ان کے معنی میں ان 3000 ناموں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ جس نے ان 3 ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس نے ان 3000 ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا۔ یہ برکتیں ہیں بسم اللہ شریف کی۔ اب کچھ دنیاوی فوائد دیکھ لیجئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب گھر کا دروازہ بند کیا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے شریر، جنات اور شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو۔ برتنوں کو رات میں سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دیا کرو۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جب وبائیں اترتی ہیں، تو کہیں تمہارے گھر کے برتن کھلے ہوئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ وبائیں اس میں داخل ہو جائیں۔ تفسیر کبیر میں علامہ راضی نے فرمایا کہ جو شخص گھر کے دروازے پر، باہر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لٹکا دے تو وہ ہلاکت سے محفوظ ہو گیا، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک غیر مسلم کو دنیاوی طور پر اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے ہلاکت سے محفوظ کر دیا، تو کوئی مومن اور مسلمان اگر صدق دل سے بسم اللہ کا ورد کرے گا تو اس کی کتنی برکتیں اسے حاصل ہوں گی۔ اسی طرح سونے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے بستر کو جھاڑ دیں تو موذی یعنی تکلیف دہ چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ جب کپڑا آپ پہنتے ہیں تو اس وقت پہننے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں، کپڑا اتارنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھیں، اس لیے کہ شیاطین آپ کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے اگر بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر آپ کے استعمال کرنے والے سامان شیاطین سے محفوظ رہیں گے۔ کاروبار
जायज लेन देन आप करते हैं तो आप किसी से लें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें और किसी को दें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। याद रखिए इसकी इतनी बरकतें हैं कि जब आपने कारोबार में ये शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह कारोबार में बेशुमार बरकतों का नुज़ूल होगा, आप देखेंगे। ऐसे ही बीमारी है, वबाएं हैं, दूर होती हैं। किसी के नक्सीर फूटती है, नाक से खून आता है, तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ यूं लिखें कि यहाँ से पेशानी से शुरू करें और शहादत की उंगली से यूं लिखना शुरू करें और नाक के आखिर पर ख़त्म कर दें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से नाक का खून आना बंद हो जाएगा। ऐसे ही दर्द सर है, मर्ज है, कोई परेशान है, अब वो डॉक्टर को ढूंढता है, आमिल को ढूंढता है। आपने अगर सच्चे सिद्क दिल से सही तलफ्फुज की अदायगी के साथ 100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द किया और उस मरीज को दम कर दिया तो वो मर्ज और दर्द इंशाअल्लाह 3 दिन के दम करने से वो दूर हो जाएगा। तो ये सारी बरकतें हैं। अब देखें, एक रिवायत है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास कैसर रूम ने खत लिखा कि मैं बराबर दर्द सर में मुब्तला रहता हूं और सर का दर्द जाता नहीं है, कोई दवा हो तो भेज दे या कोई नुस्खा हो तो भेज दे। तो फारूक आजम ने कोई दवा नहीं भेजी बल्कि एक टोपी भेज दी। अब वो जब कैसर रूम उस टोपी को लगाता तो सर का दर्द दूर हो जाता और जब टोपी उतारता तो दर्द फिर वापस लौट आता। वो बड़ा हैरान हुआ कि आखिर इस टोपी में क्या बात है, आखिर इस टोपी